اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قل اوحی الی، آپ فرما دیجئے وحی کی گئی میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ایمان لائے ہم اس کے ساتھ، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بلند ہے مرتبہ، بلند ہے شان ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں ٹھہرایا اس نے بیوی اور نہ اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک کہتا تھا ہم میں سے بے وقوف اللہ پر حد سے بڑی ہوئی بات، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے گمان کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹی بات. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ نوح مکمل ہوئی. سورہ نوح میں نقلی دلیل حضرت نوح علیہ السلام سے بیان کی گئی تھی. اب سورہ جن میں نقلی دلیل جنات سے بیان کی جائے گی، کیونکہ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو نقل کر کے بیان کیا جائے. قرآن کریم میں اس کی کئی اقسام ہیں. مثلا نقلی دلیل انبیاء سے، پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہیں. بعض دفعہ تمام انبیاء سے اجمالاً،
جیسے سورۃ الانبیاء میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے پہلے جتنے رسول بھی آئے سب لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، یعنی سارے انبیاء سے اجمالاً بیان کر دی گئی۔ بعض دفعہ انبیاء سے تفصیلاً بیان کی جاتی ہے، ایک ایک نبی کا نام لے کے آگے اس کی دعوت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے سورہ نوح کے اندر پڑھا، نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا، سورت کا نام بھی سورۃ النوح ہے، تفصیل کے ساتھ ان کی ساری دعوت، ان کی دعوت دینے کا انداز، قوم کا جواب، پھر آخر انجام تک مسلسل بیان کیا گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ نقلی دلیل فرشتوں سے دی جاتی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نقلی دلیل فرشتوں سے بیان کی گئی۔ اور کبھی نقلی دلیل پہلی کتابوں سے بیان کی جاتی ہے، جیسے وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے اندر بھی ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ میرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو یہ نقلی دلیل پہلی کتابوں سے بیان کی۔ اور بعض دفعہ نقلی دلیل پہلے علماء سے بیان کی جاتی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا اور وہ اس کو صحیح ٹھیک کر کے پڑھتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ نقلی دلیل سابقہ علماء سے بیان کی گئی۔ اور بعض دفعہ نقلی دلیل پرندوں سے بیان کی جاتی ہے، سورۃ النمل میں ہے، ہدہد کا تذکرہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدہد نے کہا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ، کہ وہ عجیب قوم ہے جو اللہ تعالیٰ دانے کو زمین سے نکالتا ہے اور لہلاتے فصل تیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ نقلی دلیل جنات سے بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الجن۔ تو کسی کی بات کو نقل کر کے دلیل کے طور پر بیان کرنا، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے دلائل ہیں، دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی، دلائل عقلیہ، نقلی اور وحیہ۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت توحید، اس پر اعتراض کرنے والے بھی 3 قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ پہلا اعتراض اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی اللہ سارے کام کرے گا، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ دنیا میں کے حساب سے نا وہ سوچتے تھے، جیسے بندہ کہے بھائی ڈاکٹر الگ ہے، بیمار ہوں تو اس کے پاس جاؤں گا، پھر ڈاکٹروں کے اندر آگے پھر کئی شعبے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، فلاں مرض کا الگ ہے، فلاں مرض کا الگ ہے۔ اسی طرح گاڑی خراب ہو جائے تو اور کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح جناب خریداری کرنی ہو کپڑے وغیرہ تو اور دکان پہ جانا پڑتا ہے، اور کھانے کی چیزیں خریدنی ہو تو اور دکان پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ مختلف شعبے ہیں، تو ایک ہی دکان پہ یا تو سارا کام نہیں ہوتا، یا ایک ہی بندے کے پاس تو سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو ایک اللہ سارے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دنیا کے حساب سے سوچتے تھے، یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک اللہ سارے مسائل کیسے حل کرے گا۔ ان کے جواب میں عقلی دلائل اللہ نے دیے، ایک اللہ یہ ساری کائنات کو بنا سکتا ہے تو ایک اللہ تمہاری حاجتیں بھی پوری کر سکتا ہے، یہ دلائل عقلیہ۔ دوسرا اعتراض تھا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ ایک نواں مسئلہ آ گیا جی، آج تک ہم نے سنا نہیں، آج تک ہم نے اجازت صاحب اور رحیم صاحب سائڈ پہ ہو گئے نا، نظر نہیں آ رہا، باقی تو بندہ رینج میں ہے، تھوڑا آگے ہونا جی، یا پھر میں ادھر باجوں جی۔ ہاں جی، یہ وبا تو ڈرے میرے کو وبا ہے بھائی۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے یہ آج تک نہیں سنا، پہلے کسی سے نہیں سنا،
ان کے جواب میں نقلی دلائل ہوتے ہیں، جیسا بھی میں نے مثال عرض کی، کبھی انبیاء سے، کبھی پہلی کتابوں سے، کبھی پہلے علماء سے، کبھی جناب جنات سے، کبھی فرشتوں سے، کبھی پرندوں سے۔ تم نے نہیں سنا تو تم اپنے عقل کا علاج کرو اور اپنے علم کے بارے میں سوچو۔ یہ مسئلہ تو پہلی کتابوں میں ہے، پہلے انبیاء نے بیان کیا، فرشتوں نے بیان کیا، جنات نے بیان کیا، حتیٰ کہ پرندوں نے بیان کیا۔ تم نے اب نہیں سنا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ان کے جواب میں دلائل نقلیہ۔ تیسری قسم کا اعتراض یہ ہوتا تھا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، ٹھیک ہے کوئی اور مسئلہ بیان کر دو نا، اس کو تھوڑا تبدیل کر دو۔ یہ اعتراض، ضروری یہی گل کرنی ہے، کوئی اور بات کر لو نا، کوئی اور مسئلہ بیان کر لو۔ ان کے جواب میں دلیل وحی ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر، میرا محبوب جیسے آپ کو حکم دیا جائے آپ اس طرح کریں۔ فاستقم کما امرت، جو میں آپ کو حکم دوں نا آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ تو برکب یہ سورۃ الجن ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنات کا واقعہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن سنا، ان کا قرآن سننا، اور اس کے بعد ان کی قرآن سننے سے پہلے کیا حالت تھی اور سننے کے بعد کیا حالت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کیا پیغام دیا۔ اسی طرح قرآن کے نزول سے پہلے جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، قرآن کے نزول کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات شروع ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی بیان ہوگی کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی اور کو معبود ماناتا ہے یا شرک کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھ کر سنانا شروع کیا تو جنات کا اوپر داخلہ کیسے بند ہوا، یہ ساری باتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا مقام پر فجر کی نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور فجر کی نماز میں چونکہ آپ جانتے ہیں تلاوت زیادہ کی جاتی ہے باقی نمازوں کی بنسبت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوں گے وقت بھی فجر کا ہوگا، کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی عجیب دلکش نظارہ ہوگا۔ اس وقت جنات آئے، ہوا یوں کہ جنات پہلے اوپر چڑھ جاتے تھے آسمانوں کے قریب، اور وہاں فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، کوئی نہ کوئی بات پتہ چل جاتی تھی، اور اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے باتیں جوڑ جاڑ کے یہ دنیا میں آتے، اور ان کے جو شیاطین ہوتے دوست انسانوں میں سے اور جنات میں سے ان کو بتاتے، اور پھر وہ آگے جھوٹ چلا کے لوگوں میں مشہور کرتے، اور اس طرح ایک نظام چلتا تھا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو اب یہ اوپر جاتے تو اوپر پہرے لگ گئے، اور ستارے ان کے پیچھے لگتے اور ان کو بھگایا جاتا وہاں سے۔ یہ اس بارے میں بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے ہم ٹھیک ٹھاک چلے جاتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، یہ خیر تو ہے، پتہ نہیں یہ اب رکاوٹ کیوں اوپر پڑ گئی ہے۔ یہ ان کی کئی ٹولیاں کوئی ادھر جناب تحقیق کرے وجہ کیا بنی۔ ایک ٹولی پھرتے پھراتے وہاں آئی مکہ میں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور جہاں مسجد جن ہے، ہاں وہاں گئے تھے میرے خیال میں اور آپ اکٹھے گئے تھے، تو وہاں جو ہے یہ آپ جائیں نا جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے اس کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر وہاں لے جائے انشاءاللہ۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ نام نخلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یعنی تلاوت فرما رہے تھے، جنات آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور سن کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کیا سنا اور کیا ان کے تاثرات تھے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی میری طرف وحی کی گئی۔ معلوم ہے اس وقت آپ کو پتہ نہ چلا، جیسے بندہ نماز پڑھا رہا ہو پیچھے کوئی آگے نماز پڑھ کے چل جائے، کیا پتہ چلتا کون کون آئے ہیں۔ ابھی کل مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ یامین صاحب کب سے مسجد میں نہیں ہے، میں نے کہا بھائی میں ہر نمازی کی حاضری تھوڑی لگاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہو کہ کب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے دنوں سے آ رہے ہیں کتنے دنوں، میں نے کہا کئی دنوں سے نہیں آ رہے اب، لیکن اتنا تو مجھے ہر بار نمازی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا نا کہ کوئی کب سے آ رہا ہے کوئی کب سے نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ کئی ساتھی کہتے ہیں استاد جی خیر ہوئے جی، کچھ 6-7 دن تو تسی غیر حاضر ہو،
میں کہا نہیں جناب میں 2 دنوں تو غیر حاضر ہوں اور 4 دن تو تسی غیر حاضر ہو، وہ 4 تے 2 6 جمع کر کے میرے کھاتے چ پا دیتے ہیں سمجھ آئی؟ 4 دن پہلے آپ نہیں آئے اور 2 دن آئے اور وہ 6 کے 6 میرے کھاتے میں ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں محسوس کیا کہ پیچھے کون ہے، بعد میں اوحی الیہ، پھر وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا قل اوحی الیہ، آپ فرما دیجئے وحی کی گئی میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، بے شک سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، نفر کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو 3 اور 10 کے درمیان میں چھوٹا سی جماعت، اتنی جماعت کوئی چھوٹی سی جنوں کی آئی، انہوں نے آ کر سنا، فقالوا پس کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، یارو ہم نے تو عجیب قرآن سنا، سبحان اللہ، ہم نے تو عجیب بڑے بڑے کلام ہم نے سنے، بڑے شاعروں کی باتیں بھی سنی، ان کے شاعرانہ کلام بھی سنے، بڑے بڑے جناب خطباء کے خطبے بھی سنے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی باتیں اور کلام بھی سنے، لیکن ساری باتیں ایک طرف، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا، دنیا کے کلاموں سے بالا تر ہے، دنیا والوں کی باتوں سے مشابہت کوئی نہیں رکھتا، ساری کائنات والے کلام ایک طرف کر دیے جائیں، میرے رب کے کلام کو سارے کلاموں پہ یوں فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے ایسے ہی اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پہ فضیلت حاصل ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمہ کذاب، وہ بے وقوف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور آپ کو خط اس بے ایمان نے لکھا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہے اور میں بھی رسول، اس کے ساتھیوں نے کہا بھائی تسی اللہ نے رسول ہو؟ کہا جی بالکل انجار گل ہے۔ میں کہتے وہ جو رسول مدینہ میں ہے نا ان پر تو سورہ فیل اتری ہے، سورہ فیل، ہاتھی والی سورت، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو تھوڑے تے وہ سورہ فیل اتری ہے؟ ہو سکا اتری پئی، بالکل کالی اتری ہے کہا جی پھر سناؤ پھر تیرا کوئی سورہ فیل، اب اتری تو کہاں تھی، اب اس نے جناب نام سنا فیل کا اور اپنی طرف سے سورہ فیل گھڑی، کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ قصیر وخرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے، چھوٹی سی دم لمبا سا سونڈ، یہ ہے ہاتھی سکا سناؤ پھر کیسی سورہ فیل ہے، سکا کمال کرتا جی صاحب زندہ باد، جنے نے پتر میرے کو سمجھ رنگ لا دیتا ہی، سمجھ آئی؟ حالانکہ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، جو چیز ایسی نایاب ہو یا ایسی عجیب اور بڑی ہو جس کو الفاظ میں بیان نہ کیا جائے وہاں کہا جاتا ہے وما ادراک ملقاریہ، ہاتھی کو تو بچہ جانتا ہے یہ ایسی چیز تھوڑی تو پیش کر رہا ہے کہ یہاں وما ادراک ملفیل، وہ کیا پتا جی تمہیں ہاتھی کیا ہے، وہ پتہ ہے ہمیں ہاتھی کیا ہے، دیکھا ہوا ہے ہم نے، لیکن جھوٹ ہوتا ہے نا، کہاں دنیا والے اور کہاں میرے رب کا کلام، انا سمعنا قرآنا عجبا، ساری کائنات اللہ چیلنج دیتے فاتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ تم بھی ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو، اور پھر اللہ چیلنج دیتے فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، ایک سورت چھوڑو ایک آیت قرآن جیسی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو، سبحان اللہ۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، قرآن کا کیا معنی؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے اور پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، روکنے والے خود رک کے ناکام ہو گئے، مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کی کتاب نہ رکی اور نہ انشاءاللہ رکے گی۔ فرمایا یہدی الی الرشد، قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ سیدھے راہ پر چلا. فرمایا یہدی الی الرشد، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جنوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ، ہم اس قرآن پر کیا لے آئے جی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایک بار قرآن سنا اور تبدیلی کیا آئی؟ کَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی آئندہ شریک نہیں بنائیں گے. شرک سے توبہ کر لی، قرآن آیا شرک سے توبہ کر لی اور شرک کے اندھیروں کو دور کر دیا. ذرا آپ نکالیں 17واں پارہ نکالیں سورۃ الحج. جو ساتھی نکال سکتے ہیں ٹھیک، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں. صفحہ نمبر 305 ہے 16 لائن والے قرآن پاک میں، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 ہے جی. آیت نمبر 52 ہے، 17واں پارہ سورۃ الحج، 17واں پارہ، 17واں پارہ اور سورۃ الحج آیت نمبر 52 ہے جی. اکاون ختم ہو رہی، 52 شروع. وما ارسلنا من قبلک من رسول، سوال پیدا ہوتا ہے جنہوں نے ایک بار ہی سنا دل کی دنیا بدل گئی. جنہوں نے ایک بار سنا دل کی دنیا بدل، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھنے ذرا تاکہ ٹائم بچ جائے. جنہوں نے ایک بار سنا دل کی دنیا ہی بدل گئی، شرک سے توبہ کر لی، اور کئی تو جناب سن کے بڈھے ہو گئے، ابھی تک اسی طرح فرق کیوں نہیں آیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی. ایک بار ہی سنا، کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، سن کے بعد بڈھے ہو گئے، ابھی تک اسی کی جوں کا توں. توجہ کرنا، یہ مقام دیکھیں. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، الا اذا تمنا، جب اللہ کے نبی تمنا کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، القى الشیطان فی امنیتی، تو نبی کے ارادے اور تمنا کے بیچ میں شیطان اپنی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یعنی نبیوں کی کوشش ہوتی ہے لوگ سیدھی راہ پر آئیں، اور شیطان بیچ میں ڈالتا ہے کہ یہ لوگ اس طرف نہ جائیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ مٹا دیتا ہے ان باتوں کو جو شیطان نے ڈالی ہیں. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو ثابت کر دیتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ جناب آیات الہیہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے ارادے خاک میں ملاتا ہے، اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. توجہ کرنا. اب ایک طرف انبیاء کی دعوت، اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف شیطان کی محنت، وہ اس میں روکنے کی پوری کوشش کر رہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض. اب یہاں پہ اس آیت میں، اگلی آیت جو بھی میں پڑھ رہا ہوں، دو لوگوں کا ذکر ہے، دو جماعتوں کا. پہلے وہ لوگ، فرمایا تاکہ اللہ کر دے جو شیطان نے ڈالا ہے آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. ایک وہ گروہ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، وہ جب آتی ہیں تو شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، اور نبیوں کی پڑھی ہوئی آیتیں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور وہ شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ان کے دل کے مرض اور دل کے منافقت کی وجہ سے وہی ان پر غالب آ کر آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. معلوم ہے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا بعض دفعہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. دوسری بات فرمایا والقاسیۃ قلوبہم، اور دوسرا وہ گروہ ہوتا ہے جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں. جن کے دل کیا ہوتے ہیں؟ پتھر دل ہوتے ہیں. اللہ کی آیات کے اندر تو کوئی کمی نہیں، لیکن جیسے اللہ غنی ہے ایسے اس کی آیات بھی غنی ہے. کوئی طلب والا دل لے کر آئے گا
تو آیات اثر دکھائیں گی، دل کے اندر مرض اور منافقت ہو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، دل پتھر ہو تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ والقاسیۃ قلوبہم، دل کیا ہوتے ہیں جی؟ سخت ہو گئے، پتھر دل۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، جس کا دل ہو نا اس کے لیے نصیحت ہے۔ دل سے مراد ہے کہ جو انابت اور طلب والا دل لے کر آئے۔ فرمایا والقاسیۃ قلوبہم، جن کے پتھر دل ہیں ان کے لیے جناب وہ شیطان کی باتیں غالب آ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم تو دور والے اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ دو جماعتیں ہو گئی، ایک وہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت، دوسرا پتھر دل، تیسری جماعت اہل ایمان کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور اہل علم یعنی سچے دل والے وہ جان لیتے ہیں کہ انہ الحق من ربک، کہ نبی نے جو آیتیں پڑھ کر سنائیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ فیؤمنوا بہ، پس جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات، اللہ کا حکم جو ہی سنتے ہیں دل عاجز ہو کر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جن کے دل اللہ کی آیتوں کے سامنے جھک جائیں اللہ ان کا گویا کہ انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ یہ آیات الہی ان کی رہنمائی کرتی ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تین جماعتیں ہو گئیں، چوتھی جماعت وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، چوتھا گروہ تو کافروں کا ہے، وہ تو ہمیشہ شک میں رہتے ہیں اس سے، وہ تو اللہ کی کتاب کو سچا مانتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ آیتیں سنتے ہیں تو شک میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، ان کا شک تو اسی دن نکلے گا جب قیامت اچانک آئے گی۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس سخت دن کا عذاب آئے گا، اس سے پہلے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے اب آسان لفظوں میں، کتاب اللہ کی آیات اور چار قسم کے لوگ۔ کتنی قسم کے لوگ؟ چار قسم کے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف میرے نبی میری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ادھر سے شیطان روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دو محنتیں ہیں اور دو کوششیں ہیں جو دونوں طرف سے جاری ہیں۔ لوگ بیچ میں ہو گئے چار قسم کے۔ ایک وہ لوگ جو کافر ہیں، میں ذرا ترتیب دوسری سے بیان کر دوں آخری میں۔ ایک وہ لوگ جو کافر ہیں، انہوں نے تو شک کیا آیات الہی میں، ان کا شک تو نکلے گا تب جب قیامت آئے گی یا ان کو موت آئے گی، عذاب آئے گی، اس سے پہلے تو وہ اسی طرح ہے۔ نمبر دو منافق، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ جناب چاہتے ہیں کہ مفاد حاصل کریں، تو مطلب کی بات ہو تو مان لیں، مشکل ہو تو اس کو رہنے دیں۔ فرمایا ان کے لیے بھی قرآن فتنہ آزمائش ہے، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا پتھر دل لوگ، جن کے دل میں خوف ہی کوئی نہیں، جن کے دل میں ڈر ہی کوئی نہیں، جن کے دل کے اندر توجہ اور طلب ہی کوئی نہیں، ان کو بھی فائدہ حاصل کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا وہ گروہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور آیات الہی سنتے ہیں، دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک فائدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھے گروہ میں شامل فرمائے۔ اور یہی بات تھی جنات کے اندر، ایک بار سنا، نہ ان کے اندر منافقت تھی، نہ ان کے دل پتھر تھے، نہ انہوں نے شک کیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی اور شرک سے توبہ بھی ہو گئی۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، انہوں نے کہا ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اچھا کیوں جی؟ كَوَأَنَّهُ تعالی جد ربنا، بے شک بلند ہے شان ہمارے رب کی۔ سبحان اللہ۔ جد کا معنی بزرگی، جد کا معنی دادے کو بھی جد کہتے ہیں نا، کیونکہ بزرگ ہوتا ہے۔ وتعالی جدوں کا، وتعالی جدوں کا۔ وہ بعض ساتھی نا نماز پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، تعالی کھڑی زبر کو نہیں کہتے ہیں، تعال بولتے ہیں، تعال جد۔ تو تعال کا معنی ادھر آؤ، معنی بن گیا دادا جی ادھر آؤ، دادا جی ادھر آؤ۔ حالانکہ ہم نے کہنا وتعالی جدوں کا، اے اللہ تیری بزرگی بہت پسند ہے۔ دیکھو تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے پڑھنے سے معنی کہاں کا کہاں چلا گیا، سمجھ آئی نا؟ دادا جی ادھر آؤ اور اللہ کی شان بہت اونچی اور بلند ہے، کتنا فرق ہوگا۔ اس لیے
تجوید درست کرنی چاہیے. فرمایا وَأَنَّهُ تعالی جد ربنا، بلند ہے شان ہمارے رب کی، بلند ہے بزرگی ہمارے رب کی. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. بیوی رشتوں سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، تو کون ہے؟ اللہ. قل هو اللہ احد ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں. ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں. اللہ الصمد او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں ملک وچ راج اسی دے. لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او اے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی. ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سر تے برابر اس دے دوجا کوئی نہ ثانی. او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی. اس لیے فرمایا، کیا فرمایا کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. اور 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس نے فرمایا اس کی بیوی نہیں، اس کی اولاد نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارا بے وقوف کہتا تھا اللہ پر شططا، حد سے بڑی ہوئی بات، حد سے بڑی ہوئی بات. نعوذ باللہ اللہ کی اولاد بتانا شروع کر دی، یہ بات ہے حد سے بڑی. اللہ فرماتے تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. فرمایا آسمان پھٹنے پہ آ گیا، زمین ٹوٹنے پہ آ گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے پر آ گئے. کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والوں نے رحمان کی اولاد بتانا شروع کر دی تھا. یہ حد سے بڑا وہ گناہ ہے. فرمایا وَأَنَّا، اچھا لوگ کہتے جی اللہ کی اولاد ہے. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے، مکے کے مشرکوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. نعوذ باللہ. وہ جن کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ غلط نہیں کہتے. اللہ کے بارے میں کسی کو کیا ضرورت ہے غلط بات کہنے کی؟ وہ تو قرآن سنا تو پتہ چلا کہ یہ باتیں غلط تھیں ساری. وہ تو قرآن سنا تو پتہ چلا کہ یہ باتیں غلط تھیں ساری. سورۃ بینہ فرماتا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اندھیرا ہوتا ہے نا، اگر یہ گوپ اندھیرا ہو کوئی پتہ نہیں چلتا ستون کدھر ہے اور بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. لائٹ چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ ستون ہے، یہ جناب یہ ممبر پڑا ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یہ سارا کام ایسے ملا ہوا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اللہ نے قرآن کی روشنی پھیلائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پتہ چل گیا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہی بات جنات کہتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہمارا یہ گمان تھا، ہم یہ سمجھتے تھے الَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بے شک ہرگز جن انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے. ہم اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے سچ ہی کہتے ہوں گے، نعوذ باللہ ہوگی بھی اللہ کی اولاد نہیں. یہ تو اب پتہ چلا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے قرآن سنا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قل اوحی الی، آپ فرما دیجیے وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا،
اور بے شک بلند ہے بزرگی ہمارے رب کی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں ٹھہرائی اس نے بیوی اور نہ اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک کہا کرتا تھا ہم میں سے بے وقوف اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑی ہوئی بات، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نہیں کہے گا اللہ کے بارے میں نہیں کہیں، ہرگز نہیں کہے گا انسان اور جن اللہ پر کسی جھوٹی بات کو،